السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیر و عافیت کی زندگی گزار رہے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ دوستو، آج کا ٹاپک اور موضوع ہے تلبینہ کیا چیز ہے، اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ تیار کرنے کا حکم فرماتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو ختم کرتا ہے اور اس کی کمزوری کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو دھو کر غلاظت اور گندگی کو دور کر دیتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے تو انسان کو سب سے زیادہ غم اور ٹینشن ہو جاتی ہے، اور ہر بیماری انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اور تلبینے کے استعمال سے یہ دونوں چیزیں یعنی انسان کی کمزوری اور انسان کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ بیماری میں اگر یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں پھر بیماری ختم ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ بہرحال تلبینہ جو سے تیار کیا جاتا ہے، اسے انگلش میں بارلے بھی کہا جاتا ہے۔ جو کے اندر کیلشیم بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، اس کے اندر دودھ سے 10 گنا زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، اور فولاد کے لیے مشہور سبزی پالک سے بھی زیادہ فولاد پایا جاتا ہے، اور اس میں تمام وٹامنس بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پسند فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اسے استعمال کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ تلبینہ کے مختصر فائدے ملاحظہ فرمائیں۔ تلبینہ خون کی کمی دور کرنے کے لیے بہت اچھی غذا ہے۔ ہیموگلوبین کی کمی دور کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جن لوگوں کو کمزوری رہتی ہو ایسے افراد کو تلبینہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ دماغ کی کمزوری دور کرنے کے لیے بہت مفید غذا ہے۔ ایسے بچے جو اپنا سبق یاد کرنے میں زیادہ وقت لگاتے ہوں، جن کا حافظہ کمزور ہو، ایسے بچوں کو تلبینہ کا استعمال ایک نعمت سے کم نہیں، اس لیے کہ یہ قوت حافظہ کو تیز کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے، اور اسے بیمار اور کمزور افراد جو بستر سے اٹھنے اور بیٹھنے میں دقت محسوس کرتے ہوں اور جنہیں بے انتہا کمزوری ہو، ایسے افراد کے لیے گھر کے ذمہ دار تلبینے کا استعمال ضرور کروائیں۔ اس کے کچھ دن کے استعمال کی برکت سے کمزوری بہت جلد دور ہو جائے گی۔ یہ صرف بیماروں کے لیے ہی نہیں بلکہ صحت مند افراد کے لیے صحت برقرار رکھنے کے لیے لاجواب چیز ہے۔ چھوٹے بڑے، مرد عورت، جوان بوڑھے اور حاملہ خواتین کے لیے بھی بہت عمدہ غذا ہے۔ دل کے مریض، دماغی ٹینشن کے مریض، معدہ اور جگر کے مریض سب کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ یہ اعصاب اور پٹھوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے بہت عمدہ غذا ہے۔ اس سے امیونٹی پاور یعنی قوت مدافعت یا بیماریوں سے لڑنے کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے بیماریاں جلدی قریب نہیں آتی۔ اس کے استعمال سے کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے اور موٹاپا کم ہوتا ہے۔ شکی وہمی افراد کے لیے یعنی وہ لوگ جنہیں کسی چیز کا یقین نہیں آتا، کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا، جنہیں الٹے سیدھے خیالات آتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک عمدہ غذا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کا دلیا 100 گرام لے لیں، اور دودھ بھینس یا گائے کا 1 کلو لے لیں، اور عمدہ قسم کی کھجوریں 7 عدد لے لیں، یا پھر 20 سے 25 گرام شہد لے لیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دودھ گرم کرنے کے لیے رکھ دیں،
جب دودھ پکنے لگے تو اس میں جو کا دلیا ڈال دیں اور ہلکی آنچ پر 20 سے 25 منٹ پکائیں، اور یہ بات یاد رہے کہ پکانے کے دوران اسے چلاتے رہیں۔ جب دلیا اچھی طرح گل جائے تو اس میں رات کی بھیگی ہوئی کھجوریں گٹھلی نکال کر ڈال دیں اور اچھی طرح ملائیں۔ آپ کھجور کی جگہ شہد بھی ڈال سکتے ہیں۔ شوگر کے مریض کھجور اور شہد نہ ڈالیں، بلکہ اس کی جگہ ضرورت کے مطابق نمک ڈال کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال کا بہترین وقت صبح کے وقت بطور ناشتہ یہ چیز استعمال کریں اور تلبینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔